السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ باب مد و قصر چل رہا ہے اور یہ اس کا پارٹ 5 ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پارٹ میں ہم انشاءاللہ اس سب باب کو پورا سمجھیں گے اور ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پچھلے اسباق میں ہم نے مدود کی انواع اور اقسام سیکھی تھی، اور اس میں مد جو بنتا ہے بی سبب حمزہ، تو اس کا ذکر کیا تھا۔ اس کے علاوہ آل آنا کی جو قالون اور ورش کس طرح ادا کرتے ہیں نقل کے ساتھ، وہ بھی سیکھا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے مد بدل سیکھا تھا، جس میں ورش قصر، توسط اور طول تینوں کرتے ہیں، اور وہ حمزہ ثابتہ ہو یا حمزہ مغیرہ ہو۔ تو اب اس کی ڈیٹیلز یہاں پر ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں، ریویو کر لیں آپ۔ اگر آپ نے پچھلا سبق نہیں دیکھا تو آپ پچھلے اسباق پورے سنیں، دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ تو اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں مد کی مزید اقسام اور کون سے راوی کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اب اس سبق میں ہم یہ آیت سورہ نجم کی وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، تو یہاں سے پڑھتے ہیں۔ یہ مستثنیات میں سے ہیں کہ جہاں پر ورش تسلیس یعنی کہ مد بدل میں قصر، توسط اور طول نہیں کریں گے، صرف قصر کریں گے۔ تو ہم حفظ میں اور باقی ہم پڑھتے ہیں عادن الاولی تنوین کے ساتھ، لیکن نافع جو کہ قالون اور ورش کے راوی ہیں، وہ اس کلمہ کو اس طرح سے ادا کرتے ہیں عاد اللؤلؤ، عاد اللؤلؤ۔ تو اب یہ قالون کے لیے تو عاد اللؤلؤ ہو گیا، لیکن ورش کے لیے یہاں پر چونکہ حمزہ ساکنہ فعل کے وزن میں عین کے مقام پر آیا ہے، تو یہاں پر وہ ابدال کرتے ہیں، جیسے یاتی کو یاتی پڑھتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم مزید سیکھیں گے اس کو باب حمزہ مفردہ میں۔ لیکن اب یہاں پر جب پڑھیں گے ورش تو عاد اللولا اس طرح سے ادا کریں گے۔ تو عاد اللولا میں اب یہاں پر جو ہے مد بدل بن گیا، صحیح ہے نا؟ لیکن یہ ایک مستثنیات میں سے ہے کہ جس میں صرف قصر مروی ہے اور توسط اور طول اس میں مروی نہیں ہے۔ اور علامہ شاطبی نے یہی شعر نمبر 175 میں بتایا ہے کہ وہ ابن غلبون طاہر بقصر جمیع الباب قال وقولا، تو کہ ابن غلبون جو ہے علامہ دانی صاحب تحصیر کے اساتذہ میں سے ہیں، اور وہ صرف قصر مروی کرتے ہیں۔ اور ابن غلبون طاہر علم القراءات و حجت اور سند کی حیثیت رکھتے ہیں اس میں، تو ہم ان کا قول لیں گے۔ اور یہ شعر نمبر 176 میں علامہ شاطبی فرماتے ہیں کہ بسبب سکون جو مد بنتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بسبب سکون ادغام کی وجہ سے بنتا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اصل جیسے یہ کلمہ ہے الطامہ، تو اس میں یہاں پر پہلا حمزہ ساکنہ ہے، حرف مد کے بعد جو پہلا حمزہ ہوتا ہے ادغام کی وجہ سے یہ مدغم ہے، تو یہ ساکن ہے، اور اس کے بعد دوسرا میم جو ہے، پہلا میم ساکن ہے، دوسرا میم متحرک ہے، تو یہاں پر اب یہ پھر شدہ بنتا ہے۔ تو طامہ میں
اس میں چونکہ پہلا میم ساکن ہے تو بسبب سکون یہاں پر اب مد بن جاتا ہے، تو یہ مد لازم ہے. الطامہ. اسی طرح الذکرین. تو یہ تو مد لازم ہو گیا کلمی مستقل، جس میں صرف جو ہے مقدار جو ہے مد کی مقدار 6 حرکات ہیں، یعنی کہ طول ہیں تمام روایات میں. اور دوسرا جو بسبب سکون ہے تو وہ ہے جیسے صاد، قاف، الآن، الآن. تو یہ مد بنتا ہے، تو یہ مد بسبب سکون بنتا ہے، لیکن یہ مخفف ہے بغیر تشدید کے. یہاں پر بھی تمام روایات میں صرف 6 حرکات ہیں، طول ہے. جیسے تو اس میں جو ہے الآن میں اور یا پھر الذکرین میں یہ ہم تسہیل بھی کر سکتے ہیں، جیسے الذکرین، تو اس کو ہم تسہیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں الذکرین، الذکرین. لیکن ابدال یعنی کہ مد کے ساتھ پڑھنا مقدم ہے. اب شعر نمبر 176 کی مزید جو سیکنڈ پارٹ ہے تو اس میں یہ ہے جو مد بسبب سکون جو مد بنتا ہے، یہ مد عارض وقفی ہے، چونکہ آپ اچھی طرح سے تجوید کی کلاس میں تجوید کے کورس میں آپ نے پڑھی ہوں گی اور سیکھی ہوں گی. تو اس میں جیسے العالمین، تو رحیم، الرحیم، تو اس میں تینوں وجہ، قصر، توسط اور طول تمام روایات میں مروی ہے، لیکن قصر بھی جائز ہے مگر رائج اور مشہور نہیں ہے. یہاں پر ایک اور سوسی کے لیے ادغام کبیر کی وجہ سے، جیسے قال لہم، تو یہاں پر لام اور لام یہ متجانسین ہیں، یعنی کہ سیم حرف ہے، ایک ہی حرف ہے. تو یہاں سوسی کے لیے ادغام بنتا ہے، جس کو ہم اگلے باب میں انشاءاللہ تعالی، پچھلے باب میں آپ سیکھ چکے ہیں سوسی کے لیے جو ادغام کبیر، متجانسین فی کلمہ، متجانسین فی کلمتین، اور متقاربین فی کلمہ اور متقاربین فی کلمتین. تو اب یہاں پر جو ہے قال لہم میں پھر مدغم فی جو ہے اس کا پہلا قال لہم میں، تو یہاں پر پھر مد بنتا ہے. قال لہم، قال لہم الرحیم مالک یوم الدین. اب لام جو پہلا لام ہے یہ متحرک ہے، دوسرا لام جو ہے یہ اس میں ادغام ہو رہا ہے اور یہ بھی متحرک ہے. تو یہاں پر قصر، توسط، طول تینوں جائز ہیں، لیکن طول مقدم ہے سوسی کے لیے. یقول ربنا، یقول ربنا. تو اس طرح سے یہاں پر یہ سوسی کے لیے ادغام ہے، اور اس سے جو مد بنتا ہے اس کی وجہ بتائیں آپ کو. اب علامہ شاطبی نے یہاں پر مد لازم حروف مقطعات میں ہیں جو، تو اس کا بتایا ہے یہ اشعار 177 اور 178 میں. تو یہاں پر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے بسبب سکون مد بنتا ہے، جیسے لام میم، تو لام کا میم اور پھر میم کا یہ میم ساکن ہوا تو اس میں جو ہے ادغام ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سین،
طاسيم ميم. لیکن یہاں پر یہ بھی بتایا ہے کہ، اور یہ آپ کو پتہ ہے، لیکن جب طٰ یا طاسین یا را الف لام میم را میں را، تو یہاں پر الف میں مد نہیں ہے، یہ صرف طبعی ہے، اس میں قصر ہے صرف، یعنی کہ ایک دو حرکات الف کی، اور اس میں مد نہیں بنتا ہے۔ پھر اس میں چوتھا پوائنٹ علامہ شاطبی نے فرمایا ہے کہ جیسے جب سورہ آل عمران کی جو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس کو پڑھیں گے تو وصل میں میم پر قصر کریں گے ما فتحہ، جیسے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس کے بارے میں مزید ذکر نہیں ہوگا، آپ اس حروف مقطعات سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ اسی حروف مقطعات میں علامہ شاطبی نے مد لازم لین کا بھی بتایا ہے، جو کہ بسبب سکون مد بنتا ہے، ساکن بعد حرف مد۔ تو یہاں پر جو عین ہے، یہ سورہ مریم اور سورہ شورى میں جو ہے عین ہے حروف مقطعات میں، تو اس میں عین میں توسط اور طول دونوں جائز ہیں، لیکن طول مقدم ہے۔ اب یہاں پر خلاصہ دیکھتے ہیں یہ مد کی اقسام جو ہم نے پڑھی ہیں۔ تو مد متصل میں قصر کوئی بھی نہیں کرتا۔ توسط قالون، ابن کثیر، ابو عمر بصری، ابن عامر شامی، عاصم کوفی اور کسائی کوفی، یہ توسط کرتے ہیں۔ ورش اور حمزہ مد متصل میں صرف طول کرتے ہیں۔ اس طرح مد منفصل میں ابن کثیر قصر کرتے ہیں، اور ان کی صرف یہی وجہ ہے، اور سوسی بھی صرف قصر کرتے ہیں۔ قالون کے لیے اور دوری بصری کے لیے دو وجہ ہیں، پہلی وجہ قصر ہے اور دوسری وجہ توسط ہے۔ تو توسط کرتے ہیں ابن عامر شامی، عاصم کسائی، عاصم کوفی، کسائی کوفی۔ قالون کی دوسری وجہ اور دوری بصری کی دوسری وجہ ہے مد منفصل میں، اور مد منفصل میں بھی ورش اور حمزہ صرف طول کرتے ہیں۔ تو اب یہاں ایک چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جب آپ قالون یا دوری بصری کو پڑھیں، روایت کو، جب اجرا میں تو انشاءاللہ تعالی تمام ملا کر پڑھیں گے جمع الجمع میں، لیکن اگر آپ فرض کریں کہ قالون کی روایت میں پڑھ رہے ہیں قرآن، یا حفظ کر رہے ہیں یا حفظ کیا ہوا ہے، تو اس میں جو مد آپ نے چوز کیا ہے پڑھنا، تو آپ اسی مد سے پورا پڑھیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے قصر چوز کیا ہے تو ہر جگہ قصر کریں، مدود کو مکس نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب مد بدل میں قالون، ابن کثیر، ابو عمر بصری، عاصم، حمزہ، کسائی اور ورش کی پہلی وجہ قصر ہے جو ہم نے ابھی سیکھی تھی، اور ورش کی دوسری وجہ توسط ہے، اور ورش کی تیسری وجہ طول ہے، یعنی کہ ورش مد بدل میں تینوں مدود کی مقدار سے پڑھتے ہیں۔ مد عارض وقفی میں ہم نے دیکھا کہ تمام قراء قصر بھی کرتے ہیں اور توسط بھی کرتے ہیں اور طول بھی کرتے ہیں، لیکن
توسط یا طول مقدم ہے، اور مد لازم میں تمام قراء صرف طول کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ورش کے لیے مد لین کا اصول سیکھتے ہیں۔ جب یا اور واو ایک کلمہ میں ہو اور اس سے قبل جو حرف ہو وہ مفتوحہ ہو، اور حمزہ کے درمیان اور یا اور واو کے بعد حمزہ ہو، یعنی کہ حرف لین یا اور واو مفتوحہ حرف اور حمزہ کے بیچ میں ہو، تو ورش کے لیے ایسی یا اور واو میں وقفاً اور وصلاً دونوں میں صرف توسط اور طول ہے۔ جیسے کہ شیئا، تو اب اس کو ورش پڑھیں گے، شیئا شیئا، کیونکہ دیکھیں اب یہاں پر شین ہے، مفتوحہ ہے، اس یا ہے بیچ میں اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو اس لیے یہ اب مد لین بن گیا۔ اسی طرح کہیعت الطیر، تو اس کو ورش پڑھیں گے، کہیعت الطیر کہیعت الطیر، تو یہ توسط اور طول ہو گیا۔ ولا تیأسوا ولا تیأسوا ولا تیأسوا، اسی طرح سوءۃ اخیہ، ورش اس کو پڑھیں گے، سوءۃ اخیہ سوءۃ اخیہ، سوآتیہما کو ہم الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی آگے۔ اور اگر ایسی یا اور واو جو ہے کلمہ کے آخر میں ہو، یہ رفع کی حالت میں ہو یا جر کی حالت میں ہو، تو ایسی یا اور واو میں بھی وقفاً اور وصلاً توسط اور طول ہے صرف، جیسے شیء، اس کو پڑھیں گے شیء شیء، اسی طرح ظن السوء ظن السوء ظن السوء۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ورش مد بدل کرتے ہیں 3، اور پھر مد لین میں ان کے لیے 2 جو وجہ ہیں، توسط اور طول، تو اس طرح سے یہ 6 وجہ بنتی ہیں، 3 ضرب 2، 3 × 2 6 وجہ بنتی ہیں۔ 6 میں سے 4 جائز ہیں، اور یہ 4 کون سی ہیں؟ مد بدل قصر کے ساتھ مد لین توسط پڑھیں گے، مد بدل توسط کے ساتھ مد لین توسط پڑھیں گے، مد بدل توسط کے ساتھ مد لین طول بھی پڑھیں گے، اور پھر مد بدل طول میں صرف مد لین طول ہوگا۔ اس طرح یہ آیت ہے ما ننسخ من آیہ، تو اس میں اب آیہ میں یہ مد بدل آ گیا، تو اور علی کل شیء قدیر، تو اس میں یہاں پہ مد لین آ گیا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پہلی وجہ قصر بدل، آیہ مد لین توسط، شیء قدیر دوسری وجہ، آیہ شیء قدیر، مد بدل توسط مد لین طول، اب آیہ شیء قدیر، اب مد بدل طول، آیہ شیء قدیر۔ تو یہ مد بدل اور مد لین کے کمبینیشن جائز ہیں، باقی 2 نہیں ہیں۔ اب یہ جو اصول ہے مد لین عارض کا، تو یہ تو آپ اس سے واقف ہوں گے اچھی طرح سے کہ یہاں پر صرف قصر ہوگا، چونکہ اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، حرف لین کے بعد حمزہ نہیں ہے، جیسے کہ البیت، فلا فوت، حذر الموت، احدى الحسنیین، رأی العین، تو
تو اس میں تمام روایات میں قصر توسط طول تینوں ہیں، لیکن قصر مقدم ہے، اس کے بعد پھر توسط اور طول۔ تو اب مد لین کا خلاصہ کیا ہے؟ تو مد لین عارض میں قصر بھی ہے، توسط بھی ہے اور طول بھی ہے، لیکن قصر اس میں مقدم ہے۔ مد لین لازم، اس میں قصر کوئی بھی نہیں کرتا، یہ جیسے عین حروف مقطعات میں جو عین آتا ہے دو مقام پر، تو ان مقام پر وہ عین میں توسط اور طول دو وجہ ہیں، لیکن اس میں طول مقدم ہے۔ اسی طرح پھر اب تیسرا مد جو تھا شیء مد لین جو ہے ورش کے لیے، تو اس میں توسط اور طول جائز ہے اور قصر نہیں ہے ورش کے لیے، باقی تمام قراء کے لیے صرف قصر ہے۔ شیء شیء سو سو سو۔ اب یہاں پر اس کلمہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر علامہ شاطبی نے سوآتہما سوآت کا ذکر کیا ہے، تو یہ سوآتہما سوآتکم، تو یہاں پر اب دو طرح کے مد ایک ہی کلمہ میں آ رہے ہیں۔ سو جو ہے یہ اب مد جو ہے مد لین ہے، اور آ جو ہے یہ مد بدل ہو گیا۔ تو سو میں جو ہے قصر، توسط اور طول، یہاں پر اس کلمے میں یہ مستثنیات میں سے آتا ہے، تینوں جائز ہیں، اور مد بدل میں بھی قصر، توسط، طول ہے۔ تو اب یہ تین ضرب تین یعنی کہ 3 × 3 یہ 9 وجہ بنتی ہیں، لیکن اس میں سے 4 وجہ جائز ہیں، اور وہ 4 وجہ یہ ہیں: قصر واو مع مد بدل تثلیث یعنی کہ تینوں مقدار قصر، توسط اور طول، اور پھر توسط واو و توسط بدل۔ تو اس کو کیسے ادا کریں گے؟ سوآتہما سوآتہما سوآتہما، اب یہ 3 وجہ ہو گئی قصر واو میں 3 مد بدل کے ساتھ، پھر توسط واو سوآتہما، یہ چوتھی وجہ ہو گئی جس میں مد سو میں کہ لین میں توسط ہوا اور بدل میں بھی توسط ہو گیا۔ اب یہاں پر مستثنیات میں سے 2 اور کلمات ہیں جس کے بارے میں علامہ شاطبی نے فرمایا ہے اسی شعر کے دوسرے پارٹ میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تو اب یہ جو آ گیا یہ مد لین ہے، لیکن یہاں پر صرف قصر ہے، اور یہاں پر قصر سے مراد 2 حرکات نہیں بلکہ اتنی مقدار جو کہ واو کو جیسے فوقکم میں ادا کرنے میں ہوتی ہے۔ تو لیکن جو او بنتا ہے حمزہ کے بعد جو واو ہے، تو اس میں تو تثلیث ہے، تو اس میں اس طرح پڑھیں گے وہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اب دوسرا یہ ہے مستثنیات میں سے لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، یہاں پر بھی اب یہ مد لین بنتا ہے موئلہ، کیونکہ حمزہ آیا ہے، واو بیچ میں ہے اور اس سے پہلے میم جو ہے مفتوحہ ہے، لیکن یہاں پر بھی صرف قصر ہوگا موئلہ میں و مد لین میں، یہاں پر توسط اور طول نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے سیکھا تھا کہ قالون جو ہے میم الجمع پہ اسکان اور عدم صلہ اور مع صلہ دونوں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ابن کثیر صرف قصر پڑھتے ہیں مد منفصل میں، اور وہ صرف جو ہے میم الجمع میں صلہ کرتے ہیں۔
اور ورش جب صلہ کرتے ہیں جب اس کے بعد حمزہ آئے. تو قالون کی اگر آپ روایت پڑھ رہے ہیں قصر منفصل میں تو صلہ میں بھی قصر کریں. تو اگر آپ تھرو آؤٹ مد منفصل میں آپ جو ہے صلہ قالون کے لیے قصر کر رہے ہیں تو پڑھیں گے آپ فَلَهُمُ أَجْرٌ. ٹھیک ہے. قالون کے اگر آپ توسط کر رہے ہیں منفصل میں تو صلہ میں بھی توسط کریں تو فَلَهُمُ أَجْرٌ. ورش کے لیے طول کریں گے صرف فَلَهُمُ أَجْرٌ. اور ابن کثیر چونکہ مد منفصل میں صرف قصر کرتے ہیں تو یہاں پر صلہ میں بھی وہ صرف قصر کریں گے فَلَهُمُ أَجْرٌ. الحمدللہ یہاں پر باب المدود کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم حمزہ کے اصول سیکھیں گے جب حمزتین فی کلمتین آتے ہیں اور حمزتین فی کلمہ اور حمزتین فی کلمتین آتے ہیں. وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.